بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہم نے واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ ایکسرسائز ڈالی تھی آپ لوگوں کے لیے، تاکہ اس سے پہلے اب تک جو ہم نے پڑھا ہوا ہے بک 2 کے اندر کلاس کے اندر ہم نے جو کچھ پڑھا ہوا ہے اس کی مشقیں کروانا مقصد تھا اس کا۔ تو میں نے اس مرتبہ جو ہے نا یہ جملے دیے تھے 10 جملے، اور اس میں کہا تھا کہ نیچے دیے گئے جملوں کو درست کیجئے، کریکٹ دا سینٹینسز گیون بلو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر ہر جملے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز غلط ہے، ہر جملے کے اندر میں نے کوئی نہ کوئی چیز جان بوجھ کر غلط لکھی ہے، وہ آپ کو پہچاننا ہے کہ بھئی کیا جملے کے اندر کیا غلطی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے رول، اگر آپ نے غلطی پکڑی ہے تو رول سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے اچھا بھی کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے پھر اسی غلطی کو ریپیٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے نا، اگر ہمارے اس سے پہلے جو ویڈیو آ چکے ہیں فالو اپ کے، اگر وہ دیکھتے رہیں گے تو یہ غلطی ریپیٹ نہیں ہوگی کبھی بھی۔ تو لازماً جو ہے نا جو بھی ویڈیو میں ڈال رہا ہوں فالو اپ والے، بک 2 کی کلاسز کے بعد جو ہے نا فالو اپ اور پریکٹس ایکسرسائز کے نام سے جو ویڈیو ڈال رہا ہوں لازماً دیکھنا ہے آپ کو۔ اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا غلطیاں ریپیٹ نہیں ہوں گی، اور اس کو نوٹ بک میں لکھیے اور اس کو 10 مرتبہ ریپیٹ کیجیے۔ جب بھی کوئی غلطی بتائی جائے تو اس کو دیکھیے اور اس کو لکھیے کہ یہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے، اس کو 10 مرتبہ رٹیے اور لکھیے اس کو، تاکہ وہ غلطی آئندہ کبھی بھی نہیں ہو، تاکہ نئی چیزیں ہم جلدی جلدی سیکھ سکیں۔ ایک ہی غلطی ہم بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے نا ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو ایک مرتبہ غلطی ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ سوچ کر سمجھ کر لکھنا چاہیے ہمیں۔ تو جملہ پہلا یہ تھا ہمارا کہ کم طلاباً فی فصلکم، کم طلاباً فی فصلکم، اس جملے کے اندر کوئی غلطی ہے۔ دوسرا جملہ تھا لعل انت مریض اليوم، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہے۔ نمبر 3 کا جملہ تھا ان خالد طالب مجتہد، اس کے اندر بھی غلطی ہے، وہ پہچاننا ہے سارا کچھ آپ کو۔ اس کے بعد جو ہے نا چوتھا جو جملہ تھا ان نحن مسلمون، اس کے اندر بھی کوئی غلطی ہے، وہ بھی پہچاننا ہے اور آپ کو صحیح لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا کم هذه الحقیبۃ، اس کے اندر بھی کوئی غلطی ہے، اس کو بھی غلطی کو سمجھنا ہے اور آگے جو ہے نا صحیح جملہ لکھنا ہے۔ نمبر 6 پر ان البیت کبیر جدا، اس میں بھی کچھ غلط ہے، اس کو بھی پہچاننا ہے اور اس کو صحیح لکھنا ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کم غرفتن فی البیت کا، اس کے اندر بھی کوئی غلط لکھا ہوا ہے کچھ نہ کچھ، اس کو بھی پہچاننا ہے اور اس کو آگے صحیح لکھنا ہے۔ نمبر 8 کا جملہ ان المسجد قریبا جدا من بیتنا، اس کے اندر بھی کوئی غلط لکھا ہوا ہے کچھ نہ کچھ، اس کو پہچاننا آگے صحیح لکھنا ہے۔ نمبر 9 کا جملہ ہے ان القمیص کا جمیل، اس میں غلطی ہے، آگے درست لکھنا ہے آپ کو۔ آخری جملہ تھا فی قریتنا مئۃ بیتن، اس میں بھی کچھ نہ کچھ غلط ہے، اس کو پہچاننا ہے اور آگے سے لکھنا ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح لکھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے غلطیاں بھی کی ہیں۔ چونکہ میں تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، لیڈیز ہو جینٹس ہوں، ان کے سارے جو ہے نا ایکسرسائزز میں اس میں انکلوڈ نہیں کر سکتا ہوں، تو میں چند ایک کر کے جو ہے نا سمجھا دیتا ہوں۔ آپ ویڈیو دیکھیے اور اپنی غلطی جو ہے نا اپنے نوٹ بک میں چیک کیجیے کہ آپ نے کیا غلط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جن لوگوں کا جو ہے اگر جن کی ایکسرسائز یا جن کا ہوم ورک میں نے شامل نہیں کیا ہے تو وہ ناراض نہیں ہوں، کیونکہ جو ہے نا سارے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ویڈیو سب کے ایکسرسائز میں اس میں شامل کرنا میرے لیے مشکل کام ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ نصرت ایک سسٹر ہے ہماری، نصرت جہاں، نصرت حیات ایک سسٹر ہے ماشاءاللہ، تو ان کا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جملوں کو درست کرے، تو دیکھو انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تو ہم نے جو جملہ دیا ہوا تھا کم طلاباً فی فصلکم، ہم نے کیا دیا تھا؟ کم طلاباً فی فصلکم، انہوں نے غلطی پکڑی ماشاءاللہ، انہوں نے لکھا کم طالباً، دیکھیے یہ غلطی ہے، اس میں طلاباً نہیں ہوگا۔ ہم نے رول کیا بتایا ہوا تھا؟ ہم نے رول یہ بتایا تھا کہ کم کے بعد جو لفظ آتا ہے، کم کے بعد جو اسم آتا ہے، کم کے بعد جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو واحد استعمال کرتے ہم، ہے نا، اور منصوب استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے گا تو واحد نہیں ہے یہاں، تو کم طلاباً جمع ہو گیا نا یہاں، تو یہ غلط ہے، یہ جمع کم طلاباً نہیں آئے گا۔ رول کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کم کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے اس کو واحد استعمال کرتے ہیں، جمع نہیں استعمال کرتے۔ تو کم طلاباً میں نے جان بوجھ کے دیا تھا تاکہ آپ غلطی کو پکڑے، اور ماشاءاللہ انہوں نے صحیح لکھا ہوا ہے کم طالباً فی فصلکم، ویری گڈ۔
نمبر 2 کا جملہ لعل انت مریض اليوم، لعل انت مریض اليوم. اب اس جملے کے اندر جو ہے نا غلطی یہ تھی انت، لعل کے بعد ڈائریکٹ انت استعمال نہیں کریں گے، جیسے کہ ہم انا کے بعد نہیں کر سکتے، انا انت نہیں کہہ سکتے ہم. تو انہوں نے ماشاءاللہ غلطی پکڑی، لعل انت کو ملا بنایا انہوں نے لعلک، یہ کریکٹ ہے، یہ کریکٹ ہے نا، یہ غلط ہے، لعل انت یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، لعل کا بن جائے گا، یہ لعل کا بن جائے گا، ہے نا. تو جو جن لوگوں نے بھی یہ غلطی کی ہے اپنی غلطی درست کر لے، ٹھیک ہے. نمبر 3 کا جملہ تھا ان خالدون طالب مجتہد. تو اس کے اندر ہم نے جو ہے نا ان خالدون لکھا تھا، لیکن ہم نے رول کیا پڑھنا پڑا ہے وہ دیکھنا ہے ہمیں. آپ کو لیسن کے اندر رول جو بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، اس رول کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے اور اس کو دیکھیے جملے میں کہ اس رول کے حساب سے یہ جملہ ہے کہ نہیں ہے تو غلط کہیے اس کو. تو یہ دیکھیے کہ ان خالدون کو انہوں نے ان خالدن کر دیا ہے، یہ درست ہے، ان کا ان خالدون نہیں آ سکتا. ان کے بعد جو اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے ہمیشہ، ان کے بعد جو اسم آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ان خالدون نہیں کہہ سکتے ہم، ان خالدن، ان خالدن. تو ان کا اسم ہے، یہ ان کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور یہ طالب ان کی خبر ہے، ان خالدن طالبون، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کا جملہ تھا ان نحن مسلمون. اس کے اندر ہم نے جان بوجھ کے غلط لکھا تھا، لیکن انا کے ساتھ ڈائریکٹ نحنو استعمال نہیں ہوتا ہے نا. انا اور نحنو ایک ساتھ استعمال کریں گے تو اس کا جو ہے نا انا پلس نحنو ملا کر اننا بنتا ہے. تو یہ غلط لکھا تھا ہم نے جان بوجھ کر، تو اس کو درست کیجیے گا، انا نحنو نہیں، اننا، انا پلس نحنو دونوں ملا کر ہم پڑھیں گے اننا مسلمون، اننا مسلمون. اس کے بعد جملہ تھا کم ہادہ الحقیبۃ. تو اس کے اندر غلطی یہ تھی کہ کم ہادہ الحقیبۃ نہیں کہہ سکتے ہم، یہ بیگ کتنے کا ہے، کم نہیں کہیں گے، بے کم کہنا ہوگا. تو انہوں نے ماشاءاللہ صحیح پکڑا ہوا ہے، بے کم. تو کم ہادہ الحقیبۃ نہیں کہیں گے ہم، بے کم ہادہ الحقیبۃ، بے کم ہادہ الحقیبۃ، یہ درست ہے، انہوں نے ماشاءاللہ صحیح لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ان البیتنا کبیر جدا، ان البیتنا کبیر جدا. اس کے اندر ہم نے غلط لکھا تھا ان البیتنا، یہ بیتنا پر الف لام ڈال دیا ہوا تھا ہم نے، یہ غلط ہے، یہ ہے نا. تو ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کا چیک کرنے کے لیے کہ آپ کے مائنڈ میں رول بیٹھا ہے نہیں، تو میں نے غلط لکھا تھا ان البیتنا، تو الف لام نہیں آئے گا، یہ درست ہے، ان بیتنا، ان بیتنا کبیر جدا. مضاف ہے نہیں ہے، بیت مضاف ہے، بیت مضاف ہے اور نہ مضاف ہے نا، اور مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آتا ہے. بیتنا ہمارا گھر، بیتنا، البیتنا کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. اچھی طرح یاد رکھیے گا، اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے نا. اس کے بعد جو ہے دیکھیے گا ان البیتنا کبیر جدا. اس کے بعد ہم نے جملہ دیا تھا کم غرفتن فی البیت کا، کم غرفتن فی البیت کا. یہاں پر بھی ہم نے جان بوجھ کر یہ اس کو غلط لکھا تھا، فی البیت کا. الف لام نہیں ڈال سکتے یہاں پر ہم، ہے نا، کیونکہ مضاف ہے البیت، تو ہم لکھیں گے کم غرفتن فی بیت کا، کم غرفتن فی بیت کا، فی البیت کا نہیں لکھ سکتے ہم، کیونکہ الف لام جو ہے نا مضاف پر، مضاف کے ساتھ میں الف لام نہیں استعمال ہوتا ہے. جب لفظ مضاف کے طور پر استعمال ہو، اس کے پہلے میں نے کئی مرتبہ سمجھایا ہوا ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، یہ غلطی کبھی بھی ریپیٹ نہیں کرنی ہے. آپ لوگوں نے نوٹ بک میں لکھ کر رکھی ہے، تمہارا گھر بیتو کا، البیتو کا، میرا گھر بیتی، میرا گھر بیتی، البیتی نہیں کہہ سکتے ہم، ٹھیک ہے نا. تو یا اس کو لکھ کر رکھیے آپ لوگ. اس کے بعد جو ہے نا ان المسجد قریباً، تو جداً من بیتنا. تو اب یہ دیکھیے گا قریباً نہیں کہہ سکتے ہم، ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے نا، ان المسجد قریبن ہوگا، ان المسجد قریبن، ان المسجد قریباً نہیں. تو یہ المسجد ان کا اسم کہلائے گا، اور قریبن جو ہے نا اس کی خبر، ان المسجد قریبن، المسجد اسم ہے ان کا اور قریبن اس کی خبر ہے نا. تو ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے. تو یہ مرفوع ہونا چاہیے تھا، میں نے جان بوجھ کے لکھا ہوا ہے. چلیے اس کے بعد ان القمیص کا جمیل، ان القمیص کا جمیل. تو دیکھیے گا وہی ریپیٹ جو ہے نا یہاں پر مضاف پر الف لام ڈالا ہے میں نے جان بوجھ کے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہاں پر غلط ہے، یہ القمیص کا نہیں، غلط ہے، یہ قمیص کا، ان قمیص کا انہوں نے صحیح لکھا ہے، ان قمیص کا جمیل،
ان قمیصک جمیل. اس کے بعد آخری جملہ ہے فی قریتنا مئۃ بیتن، فی قریتنا مئۃ بیتن. تو جان بوجھ کے یہاں مئتن کے بعد میں نے بیتن لکھا ہوا ہے جو کہ غلط ہے. ہم نے رول کیا پڑھا ہوا ہے، لفظ مئتن کے بعد یا لفظ الفن کے بعد جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ مجرور ہوگا، مضاف الیہ ہوتا ہے وہ. تو فی قریتنا مئۃ بیتن یہ کریکٹ ہے، انہوں نے صحیح لکھا ہوا ہے. فی قریتنا مئۃ بیتن، مئۃ بیتن نہیں ہے. تو یہ بات یہ اچھی طرح یاد رکھیے، نوٹ بک میں لکھیے اس کو اچھی طرح، اور اس کو 10 مرتبہ زبان سے ریپیٹ کیجیے گا. مئۃ بیتن، مئۃ بیتن، مئۃ بیتن. مئۃ بیتن نہیں کہہ سکتے ہم، ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ سسٹر نے جو ہے نا نصرت حیات نے اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیے گا کوئی سسٹر ہے سنم، انہوں نے لکھا ہوا ہے، انہوں نے پریکٹس ڈالی ہوئی ہے، دیکھیے گا کم طلابن فی فصلکم، کم طالبن فی فصلکم. اچھا آپ نے کم طالبن تو لکھا ہوا ہے کریکٹ، لیکن میں نے یہ رول بتایا ہوا ہے نا آپ کو، اس کے پہلے ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہوا ہے. میں نے کیا رول بتایا ہوا ہے کہ منصوب لکھنا ہوگا تو الف کے ساتھ لکھیں گے نا، طالبن ایسا نہیں لکھیں گے نا. آپ نے طالبن لکھا ہوا ہے کریکٹ ہے، لیکن الف کے ساتھ لکھنا ہوگا نا طالبن. تو اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنایا لازماً دیکھیے اس کو. اگر آپ پرانے ویڈیوز نہیں دیکھیں گے، ہر ویڈیو کو دیکھنا لازم ہے. جو لوگ بھی عربی سیکھ رہے ہیں بک 2 کے اندر جو کلاسز لے رہے ہیں میری، جتنے بھی لوگ میری کلاسز جو ہے نا اٹینڈ کر رہے ہیں بک 2 کی، لازماً ان کو یہ ویڈیو دیکھنا ہے، پریکٹس اور ایکسرسائزز اور فالو اپ والی، تاکہ جو ہے نا جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ ریپیٹ نہ ہو اور ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں. ورنہ آپ انہی غلطیوں میں پڑے رہیں گے تو پھر جو ہے نا آپ سیکھ نہیں پائیں گے. ہم تو آگے بڑھتے رہیں گے، ہم تو پیچھے نہیں رہ سکتے، تو ہم تو آگے بڑھتے رہیں گے، تو جو ہے نا آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو لازماً ویڈیو سنیے اور غور سے آپ کی جو غلطیاں ان کو صحیح کیجیے. کم طالباً لکھا ہے آپ نے، لیکن لکھنے میں غلطی کی ہے، الف لکھیے یہاں پر، الف لکھیے یہاں پر، ٹھیک ہے. تو اس کو درست کیجیے گا، آپ اپنے اس کو درست کیجیے گا، الف کے ساتھ لکھیے، ٹھیک ہے. لعل انت مریض، تو آپ نے صحیح لکھا ہے لعلک مریض، اوکے. لعل انت مریض، لعلک مریض یہ کریکٹ ہے. ان خالد طالب، ان خالدن طالب یہ صحیح لکھا آپ نے، لیکن پھر وہ غلطی کی ہے. آپ نے دال کے بعد الف کیوں نہیں لکھا ہوا ہے؟ میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں، لاسٹ ویڈیو دیکھیے میرا، تو اس کے پہلے والا ویڈیو دیکھیے، اس کے اندر یہ رول بڑی تفصیل سے میں نے سمجھایا ہوا ہے نا. صرف جو وہ الفاظ جو کہ مؤنث ہے ان کے آخر میں الف لام نہیں آئے، الف نہیں لگائیں گے. سیارتن ہے، نافذتن ہے، تو منصوب پڑھیں گے تو سیارتن کے بعد جو ہے نا تا کے بعد الف نہیں لکھیں گے، ادروائز الف لکھا جائے گا، الف لکھا جائے گا. طالبن الف کے ساتھ، خالدن الف کے ساتھ. چلیے ان نحن مسلمون، تو اس کو آپ نے صحیح لکھا ہے انا مسلمون یا اننا مسلمون. کم ہادی الحقیبت، تو بے کم ہادی الحقیبت آپ نے درست لکھا ہے. ان البیتنا کبیر جدا، اب آپ نے جو ہے نا کوئی درست نہیں کیا ہے. میرا جملہ تھا کہ ان البیتنا کبیر جدا، آپ نے بھی تو وہی لکھ دیا ہوا ہے نا، ان البیتنا کبیر. تو آپ نے کیا درست لکھا ہوا ہے آپ نے، پھر اس میں آپ نے کیا درست کیا ہے؟ اس میں آپ نے تو سیم ریپیٹ کر دیا، کاپی پیسٹ کر دیا میرے جملے کو. تو آپ پریکٹس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر کوئی غلطی ضرور ہے، اس غلطی کو ڈھونڈیے اور اس کے اندر درست کیجیے. تو آپ نے جو ہے نا درست نہیں کیا نا، سیم کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے. تو آپ نے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب یہ رول اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہوتا تو آپ نے یہ غلطی نہ کی ہوتی. تو آپ یاد رکھیے گا نیکسٹ ٹائم کہ الف لام نہیں آئے گا، اس میں الف لام نہیں آئے گا. ان بیتنا، ان بیتنا کبیر جدا، ان بیتنا کبیر جدا ہے نا، البیتنا نہیں کہہ سکتے. تو ہمارا گھر بیتنا، تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا. میرا گھر ہمارا گھر ہم نے تو بک 1 میں پڑھا ہوا ہے یہ سب نا، میرا گھر ہمارا گھر یہ سب ہم نے کہا بک 1 میں پڑھا ہوا ہے. میرا گھر کو ہم نے پڑھا ہے بیتی، ہے نا، بیتی پڑھا ہوا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیے گا دیکھیے. تو بیتی اگر میرا گھر کہنا ہوگا تو بیتی کہیں گے ہم، البیتی نہیں کہہ سکتے، البیتی نہیں کہہ سکتے، الف لام نہیں لگا سے. بیتی میرا گھر، ہمارا گھر تو بیتنا، البیتنا نہیں کہہ سکتے ہم. تو یہاں پر جو لکھا البیتنا یہ غلط لکھا، ہم نے جان بوجھ کے لکھا ہوا تھا بیتنا، البیتنا ہم نے غلط لکھا ہوا تھا الف لام لگا کر. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ الف لام غلط ہے یہاں پر. یہ رول آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ الف لام نہیں آئے گا بیت پر، کیونکہ بیت جو لفظ ہے یہ مضاف ہے، بیت جو لفظ ہے یہ مضاف ہے، یہ بیت، اور نہ جو ہے نا مضاف الیہ ہے. تو یہ جو مضاف ہے بیت
اس پر الف لام نہیں آتا. البیتنا نہیں کہہ سکتے ہے نا. تو بیتی بیتنا ہے نا. ٹیچر کا گھر کہنا ہوگا تو بیت المدرس ہی کہیں گے. بیت المدرس ہی کہیں گے ہم. ٹیچر کا گھر بیت المدرس ہی. ٹھیک ہے نا. البیت المدرس نہیں کہہ سکتے ہم. تو یہ رول تو ہم نے بک 1 میں ہی پڑھا ہوا ہے آلریڈی. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے تھا یہ. تو اس کو البیت المدرس نہیں لکھ سکتے ہم، کیونکہ لفظ بیت مضاف ہے اور المدرس مضاف الیہ ہے. بیت المدرسی، بیت المدرسی. تو البیت المدرسی نہیں کہہ سکتے ہم. الف لام نہیں ڈال سکتے. ریزن کیا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو اب آپ نے جو ہے نا یہاں درست کرنا چاہیے تھا یہاں پر. اور آپ سے ریزن بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آپ کیوں جو ہے نا اس کو جو ہے نا درست کر رہے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم جو ہے نا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد جملہ کم غرفتن فی البیتی کا، تو یہ درست لکھا ہے آپ نے البیتی کا. اس کو یہ غلطی تھی یہاں پر، یہ غلطی تھی. تو البیت فی البیتی کا یہ غلط تھا تو آپ نے درست کیا ہے. الف لام ہٹا دیا ہوا ہے تو آپ نے یہ درست لکھا ہے. تو ایسے یہاں پر بھی لکھنا چاہیے تھا آپ نے، پھر کیوں نہیں لکھا ہوا ہے. اچھا، ان المسجد قریبا جدا من بیتنا، ان المسجد قریبا جدا من بیتنا، یہ درست کیا آپ نے. ان القمیص کا جمیل، ان القمیص، پھر آپ نے وہی غلطی کی ہے. آپ نے درست نہیں کیا نا، آپ نے تو کاپی پیسٹ کر دیا ہوا ہے اٹھا کے سیم نا. تو آپ یہی رول جو میں نے آپ کو اوپر سمجھایا آپ نے سیم غلطی. تو القمیص جو ہے نا مضاف ہے نا، قمیص جو ہے نا مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے. تو ان القمیص کا نہیں کہہ سکتے. ان قمیص کا، ان قمیص کا، القمیص کا تھوڑی کہیں گے. مضاف اور مضاف الیہ اچھی طرح یاد رکھیے گا. مضاف اور مضاف الیہ، مضاف پر الف لام کبھی بھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں بھی سمجھایا وہ اچھی طرح کہ دو جگہوں پر الف لام نہیں استعمال، دو جگہوں پر الف لام استعمال نہیں کریں گے. ایک مضاف پر الف لام استعمال نہیں کریں گے اور دوسرے خبر پر الف لام استعمال نہیں کریں گے. باقی ساری جگہوں پر آئے گا الف لام، لیکن دو جگہوں پر نہیں استعمال کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ویڈیو نہیں دیکھا ہے. تو آپ لوگ اگر ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. لازماً جو ہے نا ہر ویڈیو کو دیکھنا ہے اچھی طرح. اچھا، اس کے بعد کا جملہ فی قریتنا میۃ بیتن، فی قریتنا میۃ بیتن. اب آپ نے جو ہے نا بیتن کو بیتن کر دیا ہے نا. یہ میں نے تو جان بوجھ کے بیتن لکھا تھا، غلط ہے یہ. لیکن آپ نے جو ہے نا غلطی کو درست نہیں کیا ہے، آپ نے بیتن کر دیا ہوا ہے. تو میتن کے بعد جو لفظ آتا ہے مرفوع تھوڑی کہتے ہیں اس کو، ہم مجرور پڑھتے ہیں نا. میۃ بیتن، میۃ بیتن، اس کو رٹیے گا 10 مرتبہ اپنی زبان پر. میۃ بیتن، میۃ بیتن، الف بیتن ہے نا. تو لفظ میتن کے بعد یا لفظ الفن کے بعد جو اسم استعمال کریں گے وہ جو ہے نا مجرور استعمال ہوگا، مضاف الیہ استعمال ہوگا. وہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے یہ. میتن اور الفن، میتن اور الفن، یہ دونوں الفاظ کے بعد جو ہے نا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مضاف الیہ استعمال ہوتا ہے. اور مجرور آپ کو پتہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو میۃ بیتن الف بیتن، اس کو 10 مرتبہ رٹیے آپ زبان سے. میۃ بیتن الف بیتن، میۃ بیتن الف بیتن، میۃ بیتن الف بیتن. اس طرح 10 مرتبہ بیٹھنا ہے آپ کو جو ہے نا، کھانا بناتے ہوئے، جھاڑو مارتے ہوئے یہ رٹا مارنا ہے میۃ بیتن الف بیتن کا. ہاں، اور اس کا بھی رٹا مارنا ہے آپ کو. ان القمیص کا نہیں، ان قمیص کا ہے نا. ان القمیص کا نہیں، ان قمیص کا. تو قمیصی قمیصو کا. چلیے گا دیکھتے ہیں. اور سسٹر روبینہ خانم نے لکھا ہوا ہے، یہ سسٹر روبینہ خانم ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا لکھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور بھی برکت دے. تو الحمدللہ سسٹر روبینہ خانم کو دیکھتا ہوں میں ہمیشہ ماشاءاللہ وہ درست لکھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آگے بھی ان کے معاملات کو درست فرما دے. اور آگے بھی جو ہے نا ان کے جو بھی پڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا سب کے سینے کو اللہ تعالیٰ، سارے جتنے جو لوگ بھی عربی سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ کو کھول دے اور عربی سیکھنے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے. میں چاہتا ہوں آپ لوگ جلدی سے عربی سیکھ لیں. تو یہ سسٹر نے ماشاءاللہ لکھا ہے کم طلاباً فی فصلکم، انہوں نے لکھا کم طالباً فی فصلکم، درست لکھا ہے انہوں نے. لعل انت مریض اليوم، تو انہوں نے لکھا لعلک مریض اليوم، بالکل درست کر دیا انہوں نے. انت کو کا کر دیا. ان خالد طالب مجتہد، ان خالد طالب مجتہد، تو اس کا درست کیا ہے انہوں نے. ان خالدن، ان کے بعد منصوب پڑھیں گے، ان خالد نہیں، ان خالدن، انہوں نے صحیح لکھا ہے. اس کے بعد ان نحن، تو ان نحن نہیں کہہ سکتے ہم، اننا مسلمون کہیں گے. سسٹر نے صحیح لکھا ہے. کم ہذه الحقیبۃ، حقیبۃ، تو انہوں نے درست لکھا ہے. کم کے وجہ بیکم کہیں گے یہاں پر، کتنے کا ہے بیکم. کم ہذه الحقیبہ نہیں، بیکم ہذه الحقیبۃ
ہے نا. اس کے بعد انل بیتنا کبیرن، تو انہوں نے درست کیا ان بیتنا، الف لام نہیں ڈالا انہوں نے یہاں پر، درست سمجھ گیا اس کا مطلب. جب آپ نے جملے کو درست کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سمجھا ہے اس کو، اور اگر آپ نے جملے کو درست نہیں کیا اس کا مطلب آپ نے سمجھا نہیں ہے اس کے اندر غلطی کیا ہے. تو غلطی سمجھیں گے تبھی تو درست لکھیں گے ہم. اس کے بعد کم غرفتن فی البیتی کا، تو کم غرفتن فی بیتی کا انہوں نے درست لکھا ماشاءاللہ. دیکھیے گا البیت الف لام ہٹا دیا ہے انہوں نے یہاں پر لا کر، بالکل درست ہے، ان کا طریقہ صحیح ہے ماشاءاللہ. الگ الگ کلر سے بھی لکھا ہوا ہے تاکہ جو ہے نا سمجھ میں آئے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. تو سارے لوگ اس کو فالو کریں سسٹر روبینہ کو، اور انہی کے اسٹائل میں لکھا کریں، اوپر لکھیں اس کے بعد نیچے لکھیں بجائے لیفٹ رائٹ لکھنے کے، یہ درست ہوتا ہے لکھنا. اس کے بعد جو ہے نا ان المسجد قریباً جداً، تو انہوں نے لکھا ان المسجد قریباً جداً، یہ درست لکھا ہے انہوں نے، قریباً نہیں آئے گا، قریباً ان کی خبر مرفوع. ان القمیص کا جمیل، تو ان قمیص کا انہوں نے القمیص کو الف لام ہٹا کے ان قمیص کا جمیل درست لکھا ہے. فی قریتنا مئۃ بیتن، فی قریتنا مئۃ بیتن، ویری گڈ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک، آپ نے صحیح لکھا ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے نا ایک سسٹر نسیم ہے، انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، نسیمہ شیخ، سسٹر نسیمہ شیخ، انہوں نے لکھا کم طلاباً فی فصلکم، کم طالباً فی فصلکم. اچھا آپ نے پھر وہی جو ہے نا آپ نے غلطی کو درست نہیں کیا نا، ایک غلطی جو ہے نا آپ نے درست کی ہے، دوسری جو ہے نا جو غلطی نہیں تھی اس نے آپ نے غلطی کر دی. اچھا اس کے اندر جملے کے اندر کیا غلطی تھی سسٹر نسیمہ؟ اس کے اندر غلطی یہ ہے کہ کم طلاباً نہیں ہوگا، کم طالباً ہوگا، تو آپ نے اس کو ماشاءاللہ کم طالباً کر دیا. لیکن یہ جو درست تھا آپ نے اس کو کیوں غلط کر دیا پھر؟ یہ تو درست تھا نا، اس کو کچھ نہیں کرنا ہے. جملے کے اندر جو غلط ہے اسی کو درست کرنا ہے، باقی کو جو ہے نا درست کو جو چیز کریکٹ ہے اس کو جو ہے نا آپ نے غلط کیوں لکھ دیا ہے نا. تو جو چیز اچھی تھی اس کو خراب کر دیا آپ نے تو واپس، تو آپ نے جو ہے نا اپنا پوائنٹ مائنس کر دیا اٹھا کر، ٹھیک ہے نا. تو آپ سمجھیے اچھی بات کو اچھی طرح سمجھیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ رول سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب ہے نا الفصلکم نہیں، فی فصلکم، فی فصلکم، فصلی فصلنا فصلکم فصلہو، ہے نا. تو الف لام تھوڑی آئے گا، الف لام نہیں آئے گا، مضاف پر الف لام نہیں آئے گا. تو کم طالباً فی الفصلکم نہیں، کم طالباً فی فصلکم، یہ کریکٹ ہے. غلطی صرف اتنی تھی، ہے نا. چلیے گا لعل انت مریض اليوم، لعلک مریض ہے نا اليوم، ٹھیک ہے، لام چھوٹ گیا یہاں پر، لعلک، لعلک آپ نے جو ہے نا لعلک آپ نے لعق آپ نے کیا لکھ دیا لعق، ایسا نہیں، لعلک، لعلک ایسا لکھیں گے آپ، لعلک، ہے نا. یہ دیکھیے گا لعل، جو بھی پڑھتے ہیں ہم نا تو ان کو غور سے دیکھا کرے کتاب میں نا، کتاب میں غور سے دیکھا کرے کہ یہ لفظ کیسا لکھا ہوا ہے. لعلک ایسا لکھیں گے ہم نا، لعلک آپ کتاب میں دیکھا کریں، جب ہم لیسن پڑھتے ہیں تو کتاب میں دیکھیں کہ یہ لفظ کیسے لکھا جا رہا ہے، ایسا لکھیں گے لعلک، لعلک، لعلک آپ نے کیسا لکھا ہے آپ خود ہی غور کیجئے. چلیے ان خالد طالب، ان خالد طالب، یہ کریکٹ ہے آپ نے لکھا. ان نحن، اننا، اوکے، ان نحن مسلمون، اننا مسلمون، یہ کریکٹ لکھا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اس کو درست کیجیے گا آپ لعل کو. اس کے بعد جو ہے نا کم ہادی العقیبۃ، کم ہادی العقیبۃ، تو آپ نے درست کہاں کیا آپ نے تو یہاں جیسا تھا ویسے لکھ دیا ہوا ہے آپ نے، تو آپ نے تو درست نہیں کیا ہوا ہے. کم ہادی العقیبۃ، کم ہادی العقیبۃ، کیا درست کیا آپ نے؟ کم کے بجائے بیکم ہونا چاہیے نا، یہ جو ہے نا سمجھنا چاہیے آپ کو کہ بھئی کم ہادی العقیبۃ نہیں کہیں گے، بیکم کہیں گے ہم. تو آپ نے لکھنا چاہیے تھا یہاں پر بیکم، ہے نا، بیکم، ٹھیک ہے، بیکم کتنے کا، بیکم یعنی کتنے کا، کم یعنی کتنا، کم یعنی کتنا، بیکم یعنی کتنے کا، کتنے کا، کتنے کے، کتنے کی، ہے نا. تو یہ بیگ کتنے کا ہے، بیکم ہذہ الحقیبۃ. اب نیکسٹ ٹائم یاد رکھیے غلطی نہیں ہونی چاہیے. ان البیتنا، ان البیتنا آپ نے تو دونوں سیم لکھا ہوا، کہاں غلطی درست کیا آپ نے اس میں؟ ان البیتنا کبیر، ان البیتنا کبیر، تو دونوں تو سیم ہے. یہاں پر جو ہے نا غلط یہ تھا اصل میں نا، غلط یہ تھا الف لام نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پر، میں نے جان بوجھ کے ڈالا ہوتا الف لام، تو آپ نے پہچانا نہیں اس کو کہ یہاں الف لام غلط ہے، تو آپ نے بھی تو سیم ریپیٹ کر دیا غلطی کو. تو غلطی کو کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے آپ نے درست نہیں کیا ہے. آپ اپنے جو ہے نا اپنے نوٹ بک میں درست کیجئے، دوبارہ اس کو کٹ کیجئے، پین سے کٹ کیجئے اور ریڈ پین سے لکھیے، ساری غلطیاں ریڈ پین سے لکھیے اور اس کو 10 مرتبہ رٹیے. بیتنا، بیتنا، البیتنا نہیں،
بیتنا کبیرن بیتنا کبیرن بیتنا کبیرن، ایسا رٹیے اس کو. اس کے بعد جو ہے نا کم غرفتن فی البیت کا، اس کے اندر میں نے جان بوجھ کے جو ہے نا الف لام ڈالا تھا غلط، تو آپ نے سیم کاپی پیسٹ کر دیا ہوا ہے اس کو. پھر واپس آپ نے کیا درست کیا ہے اس میں؟ کچھ نہیں درست کیا ہے اس میں تو آپ نے کم غرفتن فی البیت کا، میرا بھی تو وہ یہ کم غرفتن فی البیت کا، تو آپ نے کیا درست کیا ہوا ہے اس میں؟ کچھ نہیں. تو یہ آپ جو ہے نا البیت نہیں آنا چاہیے نا، الف لام ہٹائیے اس میں سے. فی بیتی کا، فی بیتی کا، فی بیتی کا ہے نا، یہ الف لام ہٹا دیجیے آپ، الف لام کو ہٹا دیجیے آپ. فی بیتی کا، فی بیتی کا، فی بیتی کا، تو مضاف پر الف لام نہیں آئے گا، مضاف پر الف لام نہیں آئے گا، مضاف پر الف لام نہیں آئے گا. اس کے بعد جو ہے نا ان المسجد قریبا جدا من بیتنا، ان المسجد قریب جدا ہے نا، یہ ٹھیک ہے. یہاں آپ نے الف لام کیوں لگایا ہوا ہے؟ یہ کریکٹ ہے نا، یہ تو قریباً کا قریبن کریں گے بس. یہ الف لام کیوں لگا دیا آپ نے بھائی؟ الف لام نہیں آئے گا نا، الف لام کیوں آئے گا؟ تنوین جہاں پر الف نہیں آئے گا نا یہاں پر. ان المسجد بس کافی ہے، ان المسجد، الف کی ضرورت نہیں نا یہاں. الف کہاں آتا ہے؟ جب تنوین آتی ہے. مسجدن ایسا لکھیں گے تب الف لام، تب جو ہے نا الف لکھیں گے آپ مسجدن، لیکن تنوین نہیں ہے نا یہاں پر، تو الف کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. ان المسجد قریب، ان المسجد یہ کریکٹ ہے، بس قریباً کو قریبن کرنا تھا، وہ کیا آپ نے، لیکن لکھنے میں غلطی ہو گئی. ان القمیص کا جمیل، تو ان القمیص کا جمیل، آپ نے جو ہے نا کوئی غلطی درست نہیں کی ہے اس میں، دونوں سے ہمیں یہ دیکھی گئی اس میں غلطی تھی، اور جو ہے نا آپ نے اسی غلطی کو اٹھا کر یہاں پر ریپیٹ کر دیا، تو آپ نے درست نہیں کیا نا اس میں کچھ بھی. اچھا اس کے بعد فی قریتنا میاتو بیتن، فی قریتنا میاتو بیوتن، آپ نے اس میں غلطی کی ہوئی ہے، بیوتن نہیں بیتن، میاتو بیتن، میاتو بیتن، میاتو بیتن، بیوت نہیں. فی قریتنا میاتو بیتن، تو میاتو بیتن کے بجائے میاتو بیتن، میں نے اس سے پہلے سمجھایا ہوا ہے، غور سے کیا سارا ویڈیو جو ہے نا مکمل دیکھیے غور سے. فی قریتنا میاتو بیتن، بیوتن نہیں، جمع نہیں، واحد استعمال ہوگا. اچھی طرح یاد رکھیے گا، اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ لفظ میاتن کے بعد یا لفظ الفن کے بعد جو لفظ استعمال ہو رہا ہے مجرور اور واحد، مجرور استعمال ہوگا اور واحد استعمال ہوگا. میاتو بیتن، میاتو بیوتن نہیں، میاتو بیتن ہے نا. تو جو بھی لفظ بیت کے علاوہ سیارہ استعمال کریں، مدرس استعمال کریں، نافذہ استعمال کریں، تو واحد استعمال ہوگا. دیکھیں میاتو بیتن واحد، جمع نہیں، بیوت نہیں. تو اس رول کو اچھی طرح یاد رکھیے گا، اس کو رٹیے، اس کو 25 مرتبہ رٹیے اس کو. میاتو بیتن، میاتو بیتن، میاتو بیتن، میاتو بیتن، الفو بیتن، الفو بیتن، الفو بیتن، اس کو 25 مرتبہ رٹیے آپ، تاکہ دماغ میں بیٹھے رول. تو ہم سارے جو ہے نا سارے لوگوں کی جو ہے نا یہ نہیں دیکھ سکتے ہم، بس میں نے رول سمجھا دیے ہوئے اس کے اندر. تو دیکھیے گا انہوں نے کون ہے، انم، انم کلیم ہے نا، انم کلیم کا ماشاءاللہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے بھی وہ غلطیاں ریپیٹ کی ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے سارا کچھ. تو آپ نے بھی انم جو ہے نا بابا، آپ بھی جو ہے نا ان کو غلطیوں کو جو ہے نا سر میرا ویڈیو دیکھیے اب تک کا، اور میں 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. میں نے جو ہے نا آپ کا صرف یہ دکھانا مقصد تھا. تو یہ دیکھیے گا آپ نے بھی غلطیاں کی ہیں وہی جو اس سے پہلے کی گئی ہیں. تو مضاف پر الف لام نہیں استعمال کرنا ہے، پہلی غلطی ہمیشہ سارے لوگ یہی غلطی کر رہے ہیں. یہ آپ یہ انہوں نے یہ کون ہے، یہ قمر جہان ہے، سسٹر قمر جہان، انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، بہت محنت کی انہوں نے. دیکھیں ہندی میں ترجمہ بھی کیا، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ترجمہ نہیں چاہیے تھا، بس مجھے جو ہے نا جملہ درست چاہیے تھا. تو آپ نے بھی بہت ساری غلطیاں وہی کی ہوئی ہیں جو کہ لوگوں نے کی ہیں. تو دیکھیے گا فی البیتنا آپ نے فی البیتی کا آپ نے لکھا ہوا ہے، الف لام نہیں چاہیے نا، مضاف پر الف لام نہیں آئے گا. تو دوبارہ غور سے جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا ویڈیو دیکھیے آپ. ان المسجد قریب جدا من بیتنا، ان القمیص کا آپ نے وہی غلطی کی ریپیٹ کی ہے، مضاف پر الف لام ڈالا ہوا ہے آپ نے، ہے نا. فی قریۃ میاتو بیتن، فی قریۃ میاتو بیتن، یہ آپ نے درست لکھا میاتو بیتن. تو بہرحال جو ہے نا یہ دیکھیے یہ کون سی سسٹر ہیں، سسٹر ام عمیر، ماشاءاللہ ام عمیر بھی اچھا لکھتی ہے ماشاءاللہ، اور سسٹر روبینہ خانم بھی اچھا لکھتی ہیں. جو اچھے لکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. تو ہم چاہتے ہیں ریحانہ خان ہے، انہوں نے اچھا یہ دیکھیے سسٹر عمیر نے بہت اچھا لکھا ماشاءاللہ. کم طلابن کم طالبن لعل انت مریض لعلک مریض ان خالد ان خالدا ان نحن اننا یا اننا اننا یا اننا، ویری گڈ. کم ہادی الحقیبہ بکم ہادی الحقیبہ، ان البیتنا ان بیتنا، ماشاءاللہ بالکل صحیح لکھا آپ نے. کم غرفتن فی البیت کا، کم غرفتن فی بیت کا، دیکھیے البیت کو بیت کر دیا انہوں نے. ان المسجد قریبا، ان المسجد قریب درست لکھا ہے. ان القمیص کا جمیل، ان قمیص کا الف لام نکال دیا آپ نے، ویری گڈ. فی قریتنا میاتو بیتن،
فی قریۃ میں تو بیتن، ویری گڈ ماشاء اللہ، آپ کے جو ہے نا 100% صحیح ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک۔ یہ سسٹر ریحانہ خان ہے، انہوں نے کیسے لکھا، کم طلابن کم طالبن، ویری گڈ، لعل انت لعلک، ویری گڈ، ان خالدن ان خالدن ان خالدن، ویری گڈ، ان نحن اننا، یہ ان، ویری گڈ، کم ہادی العقبہ بکم ہادی، ویری گڈ، ان البیتنا، تو آپ نے پھر جو ہے نا یہاں کیوں غلط لکھا ہوا ہے سسٹر، آپ نے سیم ریپیٹ کر دیا ہوا ہے نا، یہاں درست نہیں لکھا ہے نا آپ نے تو سیم لکھا ہوا ہے سسٹر ریحانہ، آپ نے تو کاپی پیسٹ کر دیا ہوا ہے، تو کیا درست کیا ہے اس میں؟ تو نیکسٹ ٹائم یاد رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے غلطیاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیکھنے میں غلطیاں ہوتی ہے، ہم بھی سیکھتے تھے غلطیاں ہوتی تھی۔ تو ان البیتنا نہیں، ان بیتنا، الف لام ہٹائیے گا اس میں سے، اپنے نوٹ بک میں درست کیجئے اور اس کو 10 مرتبہ رٹیے، اس کو جو ہے نا 10 مرتبہ 20 مرتبہ رٹیے، ان بیتنا ان بیتنا ان بیتنا، البیتنا نہیں، البیتنا نہیں، بیتنا 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 بیتنا، بیتی بیتو کا، اس کو 10 مرتبہ رٹیے، میرا گھر بیتی، تمہارا گھر بیتو کا، اس کا گھر بیتو ہو، بیتی بیتو کا بیتو ہو، بیتونا، ایسا رٹیے اس کو الف لام کے بغیر۔ کم غرفتن فی البیت کا، کم غرفتن فی بیت کا، یہ کریکٹ لکھا آپ نے۔ ان المسجد قریبا، ان المسجد قریب، ویری گڈ۔ ان القمیص کا جمین، اب آپ نے پھر وہی جو ہے نا، وہی یہی جو غلطی آپ نے کی ہے، دوبارہ یہاں پر بھی آپ نے وہی غلطی کی ہے، سیم کاپی پیسٹ کر دیا ہوا ہے نا، تو یہاں پر بھی الف لام ہٹائیے، قمیصوں کا، ہمارا گھر تمہارا گھر بیتو کا، تمہارا شرٹ قمیصوں کا، تو الف لام نہیں آئے گا نا مضاف پر، ہے نا، تو وہی فی قریتنا میۃ بیتن، فی قریتنا میۃ بیتن، باقی درست ہے الحمدللہ۔ سسٹر شہناز ہے یہ، اور آخری ان کا، اس کے بعد جو ہے نا بات ختم کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ کم طلابن کم طالبن، ویری گڈ، ان المسجد قریبا ان المسجد قریب، ویری گڈ، لعل انت مریض لعلک مریض، ان خالد ان خالدن، ویری گڈ، ان نحن اننا، ویری گڈ، کم ہادی العقبۃ، ہادی العقبۃ بکم، نہیں آپ نے درست لکھا ہے، بیکم آئے گا، کم کے بجائے بیکم آئے گا، لیکن یاد رکھیے گا اچھی طرح کہ جو اس میں استفہام ہوتا ہے اس کو پہلے استعمال کرتے ہیں ہم ہمیشہ عربک میں، ہے نا، تو اس کو پہلے استعمال کریں گے اور ہم کہیں گے بیکم ہادی الحقیبۃ، ہادی الحقیبۃ بیکم نہیں، بیکم ہادی الحقیبۃ، بیکم ہادی الحقیبۃ، ہے نا، بیکم ہادی الحقیبۃ، ایسا لکھیں گے ہم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا اس میں استفہام، اس کو ہمیشہ پہلے استعمال کرتے ہیں عربک میں، جیسے ہم متا استعمال کرتے ہیں، اینا استعمال کرتے ہیں، کیفا استعمال کرتے ہیں، تو جتنے بھی اسماء استفہام ہیں، وہ الفاظ جن کے ذریعے سے ہم کوشچن کرتے ہیں ان کو پہلے استعمال کرتے ہیں عربک میں، ہے نا، یہ رول اچھی طرح یاد رکھنا ہے، غلطی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم۔ تو ہادی العقیبہ تو بیکم، لیکن اصل میں بیکم ہادی العقیبہ، اوکے۔ ان البیتنا ان بیتنا، ویری گڈ، کم غرفتن فی بیت، البیت کا، کم غرفتن فی بیت کا، آپ نے صحیح لکھا ہوا ہے، الف لام کو ہٹا دیا ہوا ہے، الحمدللہ آپ نے درست لکھا ہے۔ بس ہم اپنی بات کو، اچھا، اور یہ جو ہے نا ان المسجد قریبا ان المسجد قریب، اور ان القمیص کا جمین، ان قمیص کا جمین، فی قریتنا میۃ بیتن، فی قریتنا میۃ بیتن، درست لکھا آپ نے ماشاءاللہ۔ اور آپ نے ان المسجد قریبا جتنے من بیت آپ نے لکھا، ان المسجد قریبا من بیتنا نہیں، من بیتنا، من کے بعد زیر آئے گا نا، من کے بعد جو ہے نا زیر آئے گا نا، من بیتنا نا، من آ گیا تو زیر نا، ان المسجد قریب من بیتنا، من بیتونا نہیں، درست کیجئے گا آپ اپنا، درست کیجئے گا آپ اپنا، ٹھیک ہے نا، سارے رول کو فالو کرنا ہے، غلطیاں نہیں کرنا۔ اور اس میں یہاں پر آپ نے جو ہے نا فی کے، یہاں پر بھی آپ نے غلط لکھا ہوا ہے، فی کے بعد جو ہے نا حرف جر آپ نے بک 1 میں پڑھا ہوا ہے کہ نہیں، یہ فی بیتو کا تھوڑی کہیں گے ہم، فی بیتی کا کہیں گے نا، آپ نے کیوں لکھا فی بیتو کا، فی بیتی کا، ہے نا، فی کی وجہ سے زیر آئے گا نا، تو آپ نے الف لام تو ہٹا دیا ہوا ہے الحمدللہ، اس غلطی کو سمجھا آپ نے، لیکن آپ نے زیر کیوں لگایا شہناز، سسٹر شہناز، آپ نے جو ہے نا یہاں پر فی کے بعد جو ہے نا زیر لگانا ہے، فی بیتی کا، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کو علم میں برکت دے۔ اور یہ کون ہے سسٹر نہیں پتا مجھے، کم طالباً اوکے، لعلک اوکے، ان خالدن اوکے ہے، ان خالدن، لیکن الف لکھی ہے، دال کے بعد الف لکھی ہے، اننا، ویری گڈ، بیکم ہادی العقبہ تو ویری گڈ، ان بیتنا، ویری گڈ، کم غرفتن فی بیتی کا، یہ کریکٹ ہے، ان المسجد، اب یہاں الف کی ضرورت نہیں ہے، الف کی ضرورت نہیں ہے نا، الف کیوں لگایا آپ نے، الف کہاں لگا رہے ہیں ہم، تنوین، وہ لفظ جس کے آخر میں تنوین ہو، ہے نا، وہاں پر الف لگا رہے ہیں ہم، جیسے خالدن،
تو خالدن تو تنوین ہوگی تو الف لگائیں گے، ادروائز الف تھوڑی لگائیں گے یہاں پر. ان المسجد بس زبر لگائیں گے اس پر، جیسے کہ یہ لگا ان المسجد، یہ تو کریکٹ ہے. قریباً کو قریباً کرنا تھا، صرف آپ نے الف ایڈ کیا ہے اس میں. الف نہیں ایڈ کرنا. الف کہاں ایڈ کرنا؟ جس لفظ کے آخر میں تنوین آ رہی ہے اس کو منصوب کرنا ہے تو پھر جو ہے نا جو ہے اس کو جو ہے نا ہمیں الف لکھنا ہے. جیسے کہ مسجدن ہے، جیسے مسجدن ہے. اب یہ مسجدن کے آخر میں تنوین ہے تو اس کو اگر آپ کو منصوب لکھنا ہے تو مسجدن ایسا لکھیں گے، الف لگائیں گے یہاں پر. تو لیکن آپ نے یہاں پر الف لام لگا دیا ہے، یہاں تنوین تھوڑی ہے نا. المسجدوں کو اب یہ دیکھیے گا، المسجدوں، اب یہاں پر تنوین نہیں ہے تو یہاں پر المسجد لکھیں گے. اب یہاں پر الف نہیں لکھیں گے، یہاں پر الف نہیں لکھیں گے، المسجد ایسا لکھیں گے. لیکن یہاں پر الف لکھ رہے مسجدن، تو جس لفظ کے اخیر میں تنوین ہوتی ہے اس لفظ کو جب منصوب لکھیں گے تو الف کے ساتھ، اور جس لفظ کے آخر میں تنوین نہیں ہے تو پھر جو نصب زبر لگائیں گے اس میں. بس اتنا ہی ہے. تو اس کو لکھنے کا رول یاد رکھیے گا اچھی طرح. فی قریتنا میۃ بیت، فی قریتنا میۃ بیت. ویری گڈ. تو ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلے ایکسرسائز میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.